السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں جانوروں کی حلت اور حرمت سے متعلق بات کی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ توہم پرستوں اور جہلاء کے جو عقائد نظریات تھے حلت اور حرمت سے متعلق وہ بھی بتائے گئے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے واضح کی گئیں۔ آج کی یہ جو آیت ہے اس میں اب انسانی معاملات سے متعلق جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور وہ بڑی اہم ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں انسانی معاملات اگر درست نہ ہوں، انسانی معاملات سے متعلق کوئی ضابطے ہی نہ ہوں، قوانین نہ ہوں، یا ہوں تو ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، تو معاشرہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ معاشرے کے اندر امن، سکون، سلامتی کا عنصر باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے قرآن کریم ایمفیسائز کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ یہ جو انسانی معاملات سے متعلق اللہ کے احکام ہیں ان کو بھی پوری توجہ کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ ان کو سمجھنا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 151۔ رسول سے خطاب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کل، اے رسول کہہ دے، کیا؟ تعالوا اتلو، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ کس سے؟ ظاہر ہے کتاب اللہ سے۔ تو میں تمہیں کتاب اللہ سے پڑھ کر سناؤں۔ کیا چیز؟ ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہیں کن احکام کا پابند بنایا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو تم پر تمہارے رب نے حرام قرار دی ہیں انسانی معاملات کے سلسلے میں؟ تو اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو یہاں پر 5 چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ الفاظ ہیں کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، یہ پہلا حکم آ گیا۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد پہلے تو اپنی بات کی نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر والدین کو لے کر آ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ والدین کی اللہ تعالیٰ نے کیا اہمیت بیان کی ہے، کیا ان کو مقام دیا ہے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، کہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا ہے۔ تو ایسے مواقع آ جاتے ہیں یا ایسے کچھ زمانے گزرے ہیں، اب بھی شاید ہوتا ہوگا، کہ بلکہ ہے کئی دفعہ آپ دیکھ لیتے ہیں نا کہ غربت سے تنگ آ کر ماں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ غرق ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے گولی مار لی، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی مار دیا غربت کے سے تنگ آ کر۔ تو یہ اس دور میں بھی یہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے قدیم دور میں بھی ہوتی تھیں ظاہر ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ جو بھی حالات ہوں، کتنے بھی مشکل ہوں، اس میں کوشش محنت کرنی ہے، لیکن اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ یہاں پر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے
کہ جہاں پر یہ بتایا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو قتل نہ کرو، رزق ملے گا، بس کوشش کرو، محنت کرو، مل جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم ان کو مار دو، ان کی جان لے لو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، یہ چوتھا نمبر ہے۔ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، فواحش، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی واضح کر دیں کہ یہ جو فواحش ہے، اس میں صرف یہی نہیں کہ جس چیز کو ہم، یہ جو ہمارے معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے فواحش کام ہیں، جس میں موسٹلی عریانیت آ جاتی ہے، تو سر عام کوئی جنسی بے راہ روی آ جاتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی سیکس ریلیٹڈ کوئی چیز ایسی ہو جائے خلاف قانون، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فواحش ہے، یہ فحش کام ہے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہوتے، ذخیرہ اندوزی بھی فواحش میں آ جاتی ہے، یہ اندازہ لگا رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے فواحش، اس میں ذخیرہ اندوزی بھی آ جائے گی۔ لوگوں کو جو ضرورت کی چیزیں نہیں دیتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا مالی حیثیت رکھنے کے باوجود، یہ بھی فواحش میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، آپ اس کو اس طرح سے جب سمجھیں گے نا تو پھر قرآن سے ہی سمجھ آئے گا۔ ہمارے ہاں تو بس یہی ہے کہ جو جنسی بے راہ روی ہو یا عریانیت ہو، تو ہم صرف اس کو کہتے ہیں کہ یہ فواحش ہیں، لیکن عربوں کے ہاں تو کسی ضرورت کی جو چیزیں ان کو چھپا لیا جائے اور ضرورت مندوں کو نہ دیا جائے، تو اس کو بھی اسی فواحش کے درجے میں ہی لے کر آتے تھے، اسی زمرے میں لے کر آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں فواحش میں آتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کتنا وسیع لفظ ہے، کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، ایک فواحش کہہ کے کتنی چیزوں سے قرآن جو ہے وہ منع کر رہا ہے۔ یہ چار چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ما ظہر منہا و ما بطن، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ یہ جو معاشرے کے اندر جو فحش کام ہیں، فواحش ہیں، وہ ظاہری سطح کے اوپر ہوں یا پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں، چھپ کر کیے جا رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی جائز نہیں ہے، ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی، کوئی بھی بے حیائی کا کام جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اسے قتل نہیں کرنا۔ اس میں ایک استثناء ہے، کیا یہ رہا کہ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ۔ تو اگر کوئی مجرم ہے تو عدالت اس کو سزا دے گی، یہ ہو گیا حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا۔ یعنی ایک شخص نے قتل کیا ہے، اس کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوگا، جب شواہد سے، ثبوتوں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس شخص نے قتل کیا، یہ قاتل ہے، تو عدالت کو یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو سزائے موت سنائے۔ یہ ہو گیا حق کے ساتھ۔ تو اس طرح ٹھیک ہے، کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن کسی پبلک میں سے کسی انسان کو مارنے کا حق نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے قتل کر دے، یا کوئی بھلے وہ کتنی بھی سٹرونگ جسٹیفیکیشن رکھتا ہو، یہ حق نہیں اس کو کوئی کسی کی جان لے لے۔ اس کے لیے ریاستی ادارہ، عدالت
اور انتظامیہ جو اس کو گرفتار کرے گی، عدالت میں پیش کرے گی، ثبوت سامنے لائے جائیں گے، گواہیاں لائی جائیں گی، پھر عدالت اس کو سزائے موت دے گی۔ اس کے علاوہ کسی عام انسان کو پبلک میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، ذالکم وصاکم بہ، یہ 5 ممنوع کام بتانے کے بعد کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو کبھی نہیں کرنی، تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے احکام ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ یہ ساری ڈائریکشنز ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر جن 5 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ بڑے اہم احکام ہیں اللہ کے، اور ان سے تم نے رکنا ہے۔ یہ ممنوع چیزیں جتنی بھی اللہ نے یہاں پر کہی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔